جو مارن بھی آ جاتی ہے اور بھی لوگ آ جاتے ہیں، اور جب سنوائی نہیں ہوتی تو عوام نے تو کہیں نہ کہیں جانا ہے۔ دیکھیں میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ ڈاکٹر مالک صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے وہ جو ناراض بلوچ ہیں ان سے بات چیت بھی کی۔ ناراض بلوچ کون ہے؟ میں آج تک اس بات کو نہیں سمجھ سکا۔ میں اس بات کو کیسے مانوں کہ اگر آپ کی بات مانی نہیں جاتی، آپ احتجاج نہیں کرتے، آپ استعفیٰ نہیں دیتے، آپ اسمبلیاں نہیں چھوڑتے، اور آپ کہتے ہیں کہ میری بات مانی نہیں گئی، آپ اقتدار کے پورے مزے لیتے ہیں۔ نوجوانوں کے حوالے سے آپ نے بات کی، لیکن آپ لوگوں کے پاس تو یہ نوجوان بھی نہیں ہے، سارے تو ناراض ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج اپنے پروگرام میں ہم بلوچستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ماضی کے دریچوں کی طرف بھی اشارہ کریں گے، کیونکہ آج ہمارے مہمان ہیں ایک ایسی شخصیت جو پچھلی حکومت میں حکومت بلوچستان کے ترجمان رہے، پی ٹی آئی سے تعلق رہا۔ اب پوچھتے ہیں ان سے کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے۔ بابر خان یوسفزئی صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ پہلے تو اپنے بارے میں کہ آپ نے تعلیم حاصل کہاں کی، کیسے سیاست میں آئے، اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی انی لما زلت الیہ من خیر فقیر۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں البرز بلوچستان کا۔ البرز بلوچستان ایک بلوچستان کا ابھرتا ہوا یوٹیوب چینل ہے جو بلوچستان کے تمام مسائل کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے جو مقامی سیاستدان ہیں انہیں اس چینل پر بڑی پذیرائی مل رہی ہے۔ مہربانی۔ میرا نام بابر خان یوسفزئی ہے، میں کوئٹہ کا رہنے والا ہوں، کوئٹہ میں پیدا ہوا ہوں۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم لارنس کالج مری سے حاصل کی، اس کے بعد میں نے اپنا گریجویشن بلوچستان سے کیا۔ ابتدائی سیاست کا آغاز میں نے پاکستان تحریک انصاف سے کیا، اور اللہ نے مجھے عزت دی، میں پاکستان تحریک انصاف کا صوبائی سیکرٹری اطلاعات بھی رہا، صوبائی ترجمان بھی رہا، اور آج الحمدللہ گزشتہ حکومت میں حکومت بلوچستان کا ترجمان تھا۔ ابھی سیاسی کارکن ہوں، سماجی کارکن ہوں، بلوچستان کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بلوچستان کی آواز بن سکوں، بلوچستان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ وفاق تک، وہ مرکزی حکومت تک پہنچا سکوں، اور اس حوالے سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی سیاسی جدوجہد کو مزید آگے بڑھا سکوں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ دن بدن گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، مسئلے کا حل نظر نہیں آ رہا، آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت بدقسمتی سے آپ بولیں ہمارا جو پورا خطہ ہے وہ سیاسی طور پر شدید بد نظمی کا شکار ہے۔ آپ دیکھیں کہ گزشتہ دنوں بنگلہ دیش میں جو ہوا، اس کے بعد آج سری لنکا میں جو ہوا، سری لنکا کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا، اسی طرح ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں، ایران میں، تو خطہ جو ہے اس وقت سیاسی طور پر آپ بولیں کہ جو بہت سے مسائل کے خطے میں سامنا ہے، اور پاکستان کو بھی اس وقت مختلف مسائل کا سامنا ہے، جس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ امن و امان کا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارا جو اس وقت فائنینشیل ہماری کنڈیشن ہے، ہماری جو اس وقت مالی حالات ہیں وہ بہت برے ہیں، مشکل وقت ہے پاکستان پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر پاکستانی قوم متحد رہی اور ہم نے مل کر ان مسائل کا سامنا کیا تو جلد ہم ان مسائل سے نکلیں گے۔ لیکن ان مسائل کا حل ایک ہی ہے، ہمیں آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنا ہوگا، ہمیں بحیثیت قوم اس ملک کا سوچنا ہوگا، اور بحیثیت قوم اس ملک کے لیے ہمیں قربانیاں دینی ہوں گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 79 سال کے بعد اب وقت آیا ہے کہ پاکستان جو کلمے کی بنیاد پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ایک ملک بنا تھا، اسے اب اپنی عوام سے قربانیوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جس سے ہمارا ملک پھلے پھولے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کرپشن ہمارے ملک کا ایک اہم مسئلہ رہا ہے، اب ہمیں کرپشن کو اس ملک سے ختم کرنا ہوگا۔ کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس ہے، اس وقت ہم کرپشن مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں دیکھیں بدقسمتی سے جو امیر طبقہ ہے وہ دن بدن امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو غریب طبقہ ہے وہ غربت کی چکی کے نیچے پستا جا رہا ہے۔ تو اب ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا، ہمارے سیاستدانوں کو، ہماری حکومت کو، اپوزیشن رہنماؤں کو، ہمارے جرنلز کو، ہمارے جج صاحبان کو، وکلاء کو، سول سوسائٹی کو، ہم سب کو سوچنا ہوگا کہ ہم نے آیا پاکستان کو بچانا ہے یا ہم نے اپنے ذاتی مفاد کو بچانا ہے۔ لیکن یوسفزئی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی میں تھے، اور عمران خان نے جو نعرے لگائے تھے، جو جلسوں میں بات کرتے تھے، جو بلیں انہوں نے پاٹ دی اور انہوں نے کہا جلا دو ان کو، لیکن جب حکومت میں آ گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل اس کا الٹ ہوا، مہنگائی بڑھتی گئی، بلوں کی جو ٹیکسز وغیرہ وہ بھی بڑھتے گئے، کرپشن عروج پہ پہنچ گئی۔ وجوہات کیا تھی؟
دیکھیں سیاستدان کے اوپر سب سے بڑا ہمیشہ سے یہی الزام لگتا آتا ہے کہ وہ جب حکومت میں نہیں ہوتا، اپوزیشن میں ہوتا ہے، وہ عوام کو سبز باغ دکھاتا ہے، وہ عوام سے ایسے وعدے کرتا ہے جو وعدے بعد میں حکومت میں آنے کے بعد وہ پورے نہیں کرتا۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بھی اسی طرح عوام سے جو وعدے کیے تھے، جو نعرے لگائے تھے، جو باتیں کی تھیں، وہ انہوں نے پوری نہیں کی، اور جب وہ اقتدار میں آئے تو ٹیکسز بھی بڑھے، مہنگائی بھی ہوئی، ملک کے حالات بھی خراب ہوئے۔ تو ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ اب وہ ان بچکانہ حرکتوں سے نکلیں، ملک کا سوچیں، ریاست پاکستان کا سوچیں، ملک پاکستان کا سوچیں، عوام سے وہی وعدے کریں جو وہ کر سکتے ہیں۔ جو وعدے نہیں کر سکتے وہ وعدے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، مجھے تو نہایت ہی دکھ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو بلوچستان سے حکومت میں آنے سے پہلے بلوچستان سے متعلق وعدے کیے تھے، وہ وعدے بھی انہوں نے پورے نہیں کیے، بلکہ انہوں نے بلوچستان سے آنکھیں پھیر لیں، اور انہوں نے ہمیں یہاں پر جو ہم ان کے ورکرز تھے، ہم ان کے جو یہاں پر لوگ تھے، ہمیں بھی انہوں نے لاوارث چھوڑ دیا۔ تو سیاستدان چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے آصف علی زرداری صاحب ہوں، چاہے نواز شریف صاحب ہوں، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، جتنی بھی قومی جماعتیں ان کے سربراہان ہیں، انہیں چاہیے کہ عوام سے وعدے کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہوم ورک کریں کہ ملک کے کیا حالات ہیں، ہم مالی طور پر کتنے مستحکم ہیں، کیا ہم عوام کو ریلیف دے سکیں گے یا نہ دے سکیں گے، اس کے بعد جا کر عوام سے وعدے کریں۔ نہیں تو عوام نے دیکھیں جو اس الیکشن میں عمران خان صاحب کا حال ہوا، آئندہ آنے والے سیاستدانوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے لیڈران کمزور ہوتے گئے۔ مارنگ جو ایک خاتون تھی، جو کل کی بچی تھی، وہ آ کے لیڈر بن گئی، یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی قصور ہمارا ہے۔ ہمارا قصور کیسا ہے کہ مارنگ جو ایک جسے بولیں کہ ایک عام لڑکی تھی، ہم نے اسے اسپیس دی، وہ لیڈر نہیں تھی، لیکن ہم نے کیونکہ ہم سیاستدانوں نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے محسوس نہیں کیا، ہم نے اسے اسپیس دی اور وہ اس کے بعد لیڈر بن گئی۔ اس کے علاوہ دوسرا فیکٹر جو ہے، دیکھیں مارنگ لیڈر بنی ہے تو مارنگ نیچرلی طور پر لیڈر نہیں تھی، وہ بی ایم سی کی ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کے پیچھے بھی کچھ میں سمجھتا ہوں کہ عوامل ہیں، اس کے پیچھے بھی کچھ طاقتیں ہیں، پس پردہ کچھ قوتیں ہیں جنہوں نے اسے لیڈر بنایا ہے۔ اور بیرونی فنڈنگ دیکھیں، یہ تو بات روز اول سے واضح ہے کہ مارنگ کے پیچھے بیرونی فنڈنگ بھی ہے، فارن فنڈنگ بھی ہے، اس کے جو پیچھے جو سہولت کار ہیں وہ باہر ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے اسے سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک عام لڑکی جس کا ایکسیس کراچی اسلام آباد تک نہیں ہے، اسے جو ہے نا سوئٹزرلینڈ بلایا جاتا ہے، اسے ناروے بلایا جاتا ہے، اس کے اخراجات اٹھائے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں مارنگ کے پیچھے بھی ملک دشمن قوتیں ہیں جس نے اس کو لیڈر بنایا ہے، لیکن میں سب سے بڑی کمزوری یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سیاستدانوں کی ناکامی ہے، ہمارا نالائق پن اور نکما پن ہے کہ مارنگ جیسی لڑکی لیڈر بنی ہے۔ تو یہ دیکھیں لیڈر اس وجہ سے بنی کہ عوام کے جو لوگ تھے ان کو مسنگ کیا گیا، ان کی آواز نہیں سنی گئی، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی، تو لازمی مارنگ ہوتی یا کوئی بھی ہوتا، جو مارنگ بھی آ جاتی ہے اور بھی لوگ آ جاتے ہیں، اور جب سنوائی نہیں ہوتی تو عوام نے تو کہیں نہ کہیں جانا ہے۔ دیکھیں میں آپ کی بات سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مارنگ کے پیچھے کتنے بیرونی طاقتیں اس وقت ملوث ہیں، کتنی بیرونی قوتیں اسے سپورٹ کر رہی ہیں، انہیں کس کس کی آشیرواد حاصل ہے۔ دوسری بات آپ کی بات ٹھیک رہی ہے کہ کبھی بھی ریاست جو ماں کا درجہ رکھتی ہے، اس نے کبھی بھی اپنی عوام پر وہ ظلم نہیں کیا جس ظلم کی داستانیں آج ہمیں سننے کو مل رہی ہیں۔ یہ سارا پروپیگنڈا ہے، 5th جنریشن وار ہے، عوام کو ریاست سے بدظن کرنے کے لیے، بددل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ جو شخص ریاست کے مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہوتا ہے اسے تو انویسٹیگیشن کے لیے اٹھانا، انٹروگیشن کے لیے اٹھانا وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، وہ اس سے تحقیق کر سکتے ہیں کہ آپ کیوں ریاست کے خلاف جا رہے ہیں۔ لیکن ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ناراض بلوچ۔ ناراض بلوچ کون ہے؟ میں آج تک اس بات کو نہیں سمجھ سکا۔ پاکستان کو بنے ہوئے 79 سال ہو گئے ہیں، جب سے بلوچستان صوبہ بنا ہے 1971 کے بعد جو ہے بلوچستان میں جتنے بھی وزرائے اعلیٰ آئے ہیں، آپ مجھے بات بتائیں کہ کس وزیر اعلیٰ کا تعلق جو ہے نا پنجاب سے تھا، سندھ سے تھا، بلوچستان سے تھا؟ یہی بلوچستان کے لوگ وزرائے اعلیٰ آتے ہیں، یہی لوگ، یہی نواب، یہی سردار، یہی بلوچستان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہی لوگ منتخب کرتے ہیں اور وزرائے اعلیٰ آتے ہیں۔ تو گلہ کس سے ہے؟ ریاست سے گلہ ہے۔ ریاست سے آپ کو کیوں گلہ ہے؟ مجھے تو ریاست کا گلہ بھی نہیں سمجھ آتا۔ نہیں دیکھیں نواب بگٹی کے ساتھ بات چیت ہوئی، تمام چیزیں طے ہو گئیں، اس کے بعد وہ باتیں نہیں مانی گئیں جس کا رزلٹ آپ کے سامنے۔ اسی طرح ڈاکٹر مالک صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے، وہ خود انہوں نے وہ جو ناراض بلوچ ہیں ان سے بات چیت بھی کی، بیرون ملک بھی گئے، واپس آئے اور انہوں نے فائل بھی تیار کی کہ یار ان نکات پہ بات کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بات بھی نہیں مانی گئی، تو لوگ کہاں جائیں؟ دیکھیں اس میں میرا موقف بڑا واضح ہے۔ نواب صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، بلوچستان کے ایک سینئر بارش سیاستدان تھے،
نواب صاحب جب وزرائے اعلیٰ تھے، جب گورنر تھے، جب وفاقی وزیر تھے، نواب صاحب نے یہ بلوچوں کا مقدمہ وفاق میں کیوں نہیں لڑا؟ ڈاکٹر مالک صاحب کی آپ بات کرتے ہیں، ڈاکٹر مالک صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں، ایک جماعت کے سربراہ ہیں، لیکن ڈاکٹر مالک صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے، اگر انہوں نے بات چیت کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ڈائیلاگ کی کوشش کی اور ان کی بات مانی نہیں گئی، انہوں نے کیوں اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دیا؟ انہوں نے وفاق میں احتجاج کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کیوں حکومت کی؟ اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے 2018 کے آخر تک، جب تک نواز شریف صاحب گھر نہیں گئے، ڈاکٹر مالک صاحب کی جو جماعت تھی نیشنل پارٹی، وہ نواز شریف صاحب کی اتحادی تھی۔ تو کیسے میں اس بات کو مانوں؟ میں بلوچستان کا شعور یافتہ پڑھا لکھا نوجوان ہوں، میں اس بات کو کیسے مانوں کہ اگر آپ کی بات مانی نہیں جاتی، آپ احتجاج نہیں کرتے، آپ استعفیٰ نہیں دیتے، آپ اسمبلیاں نہیں چھوڑتے، اور آپ کہتے ہیں کہ میری بات مانی نہیں گئی؟ آپ اقتدار کے پورے مزے لیتے ہیں، اور جب اقتدار ختم ہو جاتا ہے آپ پھر ریاستی اداروں پر الزام لگانے لگتے ہیں۔ لیکن اختر مینگل نے احتجاج کیا جب نواب بگٹی کے شہادت کے بعد بھی انہوں نے ریزائن دیا اس اسمبلیوں سے، اب بھی اس نے ریزائن دیا اور بیرون ملک بیٹھے ہوئے چلے گئے۔ دیکھیں احتجاج تو کرنے۔ سردار صاحب کی سیاست بھی مجھے جو ہے نا ایک بہت بڑا اختلاف ہے۔ سردار صاحب گزشتہ جو حکومت تھی 2018 سے لے کر 2022-23 تک کی جو حکومت تھی، اس میں شروع دنوں میں وہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے اتحادی رہے۔ عمران خان صاحب نے انہیں پی ایس ڈی پی میں فنڈ بھی دیے، انہیں بجٹ بھی دیا، ان کی ہر چیز پوری کی۔ ایون ان کے 2 وزراء قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر تھے۔ اس کے بعد جب عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد آیا اور شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تو پھر اختر مینگل صاحب ان کے اتحادی بن گئے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ کیونکہ اختر مینگل صاحب کے پاس ان کے اراکین نہیں ہیں قومی اسمبلی میں، ایک اکلوتی نشست ہے جو وہ جیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا اراکین نہیں ہے، انہیں حکومت بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، انہیں اپوزیشن بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ اس سے پہلے اختر مینگل صاحب میرے لیے ذاتی طور پر قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں۔ ان کے والد صاحب سردار عطا اللہ مینگل صاحب وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں بلوچستان کے، اختر مینگل صاحب خود وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ تو جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تب آپ استعفیٰ دے کر احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ جب اقتدار چلا گیا، جب آپ کی جماعت کی نمائندگی نہیں ہے صوبائی اسمبلیوں میں، وفاقی اسمبلیوں میں، پھر آپ احتجاج بھی کرتے ہیں، پھر آپ استعفیٰ بھی دیتے ہیں۔ اب دیکھیں بلوچستان کی عوام، بلوچستان کو نوجوان شعور یافتہ ہو چکا ہے، تعلیم یافتہ ہو چکا ہے۔ اب یہ نہیں چلے گا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، اب آپ نے اپنے ایکشن سے ثابت کرنا ہوگا کہ آپ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں۔ بلوچستان کی بات جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں بلوچستان کو بھول جاتے ہیں، جب حکومت سے نکل جاتے ہیں پھر استعفیٰ بھی دیتے ہیں، بلوچستان کے نوجوان کو ورگلاتے بھی ہیں۔ نوجوانوں کے حوالے سے آپ نے بات کی، لیکن آپ لوگوں کے پاس تو یہ نوجوان بھی نہیں ہے، سارے تو ناراض ہیں۔ نوجوان چند نوجوان ہیں جو ناراض ہیں، اور ان کی ناراضگی اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر ان کے ساتھ غلط ہوا ہے تو ان کی ناراضگی سر آنکھوں پر ہے۔ میں سیاسی کارکن ہوں، میں ڈائیلاگس کے حق میں ہوں، میں مار پیٹ کے حق میں نہیں ہوں۔ میں اپنی طرف سے نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ قومی دھارے میں آئیں، بات چیت کریں، ڈائیلاگس کریں، آپ کے جو تحفظات ہیں وہ رکھیں ریاست کے سامنے۔ ریاست ماں ہوتی ہے، ریاست آپ کے تحفظات کو، ریاست آپ کی شکایات کو ختم کرے گی۔ لیکن اگر آپ ناراض ہو کر پہاڑوں پر جائیں گے، ریاست کے خلاف کام کریں گے، دیکھیں پھر تو آپ کے لیے بھی پریشانیاں ہوں گی اور آپ کے لوگوں کے لیے بھی پریشانیاں ہوں گی۔ بابر خان یوسفزئی صاحب، سوالات تو بہت ہیں، اگلے پروگرام کے لیے ان کو رکھتے ہیں، اور آج کے لیے اتنا ہی کیونکہ ٹائم بھی کم ہے۔ ناظرین، آپ نے بابر خان یوسفزئی صاحب کی باتیں سنی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نوجوان کیوں ناراض ہیں، اور ان کی ناراضگی حق بجانب بھی ہے، اور ان کی بات سننے کے لیے تیار بھی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کی بات سنیں تاکہ بلوچستان کی ترقی کے لیے ایک راستہ کھلے، اور اگر یہ راستہ کھلے گا تو اس میں بلوچستان کا بھی بھلا ہے، اس کی بھی ترقی ہے، اور ہمارے ملک کی بھی ترقی ہے۔ قیوم بیدار کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔